تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پہ ظہر کا وقت آتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ نمازوں کے اوقات آ گئے، ہر بدلتے وقت کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرو۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ صبح کے وقت سو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے دن کے سونے، خصوصاً چاشت کے وقت سونے کو ناپسند قرار دیا کہ جب سورج اندر باہر ہو تو نہیں سونا چاہیے صبح کے وقت۔ اپنے بیٹے کو خاص طور پر اس سے بچنے کی تاکید کرتے اور کہا کرتے تھے کہ دوپہر کے سوا دن کے کسی حصے میں سونا نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دن کو استراحت فرماتے جس کے لیے قیلولہ کا لفظ آیا ہے، لیکن قیلولہ دوپہر کا کھانا کھا کے لمبی نیند سونے کا نام نہیں۔ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں، تھوڑی دیر کے لیے ضرور آنکھیں بند کر کے آرام کریں، کیونکہ وہ دن کے باقی حصے کو زیادہ بہتر کام کرنے کا سبب بنتا ہے۔ آپ نے کھانا کھا کر فوراً سونے سے منع کیا ہے کیونکہ یہ دل میں سختی پیدا کرتا ہے۔ اچھا، ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا وہ یہ کہ اگر کھانا کھاتے ہی انسان سو جائے تو دل کی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے، فزیکلی بھی دل کی بیماری کا اندیشہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طور پر بھی دل کی سخت ہونے کی بات فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہر بدلتے لمحے میں اللہ کا ذکر کرو۔ نمازوں کے اوقات آپ دیکھیے، سورج نکلنے سے پہلے کے وقت میں نماز پڑھو، پھر ایک سورج نکل آتا ہے اور آپ دیکھیں کہ دوپہر تک خوب پیک پہ پہنچ جاتا ہے، پھر ڈھلے نماز پڑھو، پھر اس کے بعد عصر کے وقت ایک اور ڈھلان ہوتی ہے اس کی، پھر نماز پڑھو، پھر اس کے بعد مغرب ہو جائے پھر نماز پڑھو، اندھیرا ہو جائے پھر نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی وقت میں ساری نمازیں نہیں، کیونکہ یکسانیت بوریت ہو جاتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرنا جاری رکھو، کسی بھی وقت اس کو بھولو نہیں، ہر چیز کے کنارے پہ۔ پھر اسی طرح انسان کو یہ یاد رہے کہ ہر چیز بدل جاتی ہے، اللہ کی یاد نہیں بدلتی، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب تبدیلی وقت ہوتا ہے تو سائیکولوجیکل پریشر انسان پہ بڑھتا ہے، خاص طور پر مغرب کے وقت، عصر کے وقت۔ آپ دیکھیں کہ جب ٹائم چینج ہو رہا ہوتا ہے نا تو انسان کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت آ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت میں کیا کہ جب وہ تبدیلی آ رہی ہو تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ تاکہ نہ بوریت ہو نہ ڈپریشن ہو۔ لیکن ہم ٹائم کی تبدیلی کے ساتھ اور شغل میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور سال کی تبدیلی اور سینچری کی تبدیلی کے وقت کسی اور غلط کام میں لگ جاتے ہیں، جبکہ اصل حکم کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرو۔ جب وقت بدلے، جب کیلنڈر بدلے، اللہ کو یاد کرو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کے بدلنے سے انسان کے موڈ اور رویے اور پلاننگ بدلتی ہے۔ تو جب کوئی بھی کام اللہ کی یاد میں کیا جاتا ہے اوقات کے بدلنے کے ساتھ تو انسان زیادہ انرجیٹک محسوس کرتا ہے، پھر اس کے اوپر حسرت و یاس نہیں آتی۔ اور اسی طرح یہ کہ صبح کا سونا اس لیے بھی نقصان دہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی ایک مخصوص ریز ہوتی ہیں، جب وہ زمین پہ پڑتی ہے، ہمارے جسم پہ پڑتی ہے، تو ہمارے جسم کے اندر کچھ ایسی چینجز آتی ہیں جو اس کو رسپونڈ کرتی ہیں اس وقت۔ اور اس وقت اگر انسان سو رہا ہوتا ہے، جب بالکل اٹھنے کا اور پرندوں کے ساری مخلوق کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے، اس کو ہم جب سو کے گواتے تو ایک نحوست سی طاری ہوتی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت جاگنے والوں کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت پیدا کر دے۔ تو اپنے اوقات اس طرح رکھیے سونے کے کہ جس میں صبح کا وقت آپ کے اچھے اچھے کاموں کی نظر ہو، اچھے اچھے کام کریں۔ اب بہت سے لوگ کورس کرنا چاہتے ہیں لیکن صبح کی نیند کے ہاتھوں پریشان ہے کہ اٹھ نہیں سکیں گے تو آئیں گے کیسے۔ دیکھیں کہ قبر میں جا کے سونا ہی ہے نا، سوتے ہی رہنا اور کوئی کام نہیں رہے گا سوائے سونے کے۔ وہاں موت نیند کی بہن ہے، تو نیند موت سے ملتی جلتی چیز ہے۔ اگر نیند بہت پیاری ہو تو میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ مر کے تو سونا ہی سونا ہے نا، یہی تو کام کا وقت دیا گیا ہے۔ ابھی تو اٹھ سکتی ہوں، اس وقت تو اٹھ بھی نہیں سکوں گی، اس لیے چلو اٹھو کچھ کر لو، چھوڑو سونا کچھ کر لو، کیونکہ یہ کرنے کا وقت ہے، یہ ختم ہو گیا تو کچھ نہ کر سکیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کے لیے صرف 1 سال آپ نہ سوئیں اور دل کی نہ مانے تو کوئی بڑا نقصان نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت، آپ کی مصروفیت، آپ کا سب کچھ بدل جائے گا اور زیادہ بہتر خوشی محسوس کریں گے۔ اب سو کے وقتی طور پہ نفس کی خواہش تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ڈپریشن آتا ہے اور جو فکر اور غم آتے ہیں وہ انسان فیس نہیں کر سکتا، اس کے نتیجے میں کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا علاج ہم ٹرینکلائزرز میں ڈھونڈتے ہیں جو علاج نہیں ہے۔